الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کا خواب سنا تھا اور اس کی تعبیر بھی بتلائی تھی کہ 7 برس تک اناج غلہ خوب اگے گا اور اس کے بعد 7 سال تک قحط سالی آئے گی، بارش وغیرہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ 7 سال کا زمانہ شروع ہو گیا اور یہ قحط سالی ملک مصر سے بڑھتے ہوئے اطراف و اکناف میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ فلسطین کا علاقہ کنعان، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے، اس علاقے میں بھی قحط سالی آ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں لوگوں میں غلہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ جس طرح حکومت کی طرف سے قحط سالی میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے، کم قیمت میں راشن دیتے ہیں، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی میں راشن دینا شروع کیا کم پیسوں میں، اور یہ بات پھیلتے پھیلتے کنعان تک چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں بھی بات پھیل گئی کہ مصر کے اندر کوئی بادشاہ ہے جو اس قحط سالی کے زمانے میں کم پیسوں میں اناج غلہ دے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا، جاؤ تم بھی غلہ لے کر کے آؤ، ہمارے یہاں بھی قحط پڑا ہوا ہے، کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اناج بالکل نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 10 بھائی وہ مصر آئے اناج غلہ لینے کے لیے، آ کر کے لائن میں کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب پہنچے، حضرت یوسف نے 10 بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ بچپن میں 7 سال کی عمر میں دیکھا تھا، اس کے بعد سے اب تک کا زمانہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور پھر جیل میں حضرت کو 7 سال یا 12 سال رہنا پڑا۔ حضرت کی عمر بھی اب کافی ہو گئی، 50 سے اوپر ہو گئی، اور ان کے بھائیوں کی عمر بھی بڑی بڑی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام 10 بھائیوں کو دیکھا تو پہچان لیا کہ شکل و صورت سے یہ مصر کے معلوم نہیں ہوتے، اور ان کی زبان اور ان کا لباس، یہ سب دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو
سمجھ میں آ گیا کہ یہ 10 میرے ہی بھائی ہیں، اور یہ 10 ہیں، سب کی شکل ملتی جلتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھی، کہاں سے آئے ہو تم تو یہاں کے معلوم نہیں ہوتے ہو۔ وہ کہنے لگے، حضرت ہم کنعان سے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، کنعان سے آئے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑا اور اطمینان ہو گیا، سیٹسفیکشن ہو گیا کہ میں نے جب سوچا تھا وہ صحیح ہے۔ پھر پوچھا، کنعان میں کون ہے؟ تو وہ 10 بھائی کہنے لگے، ہمارے ابا ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ نبی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، اچھا ماشاءاللہ، اور کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے، ایک اور بھائی ہے ہمارا، بنیامین اس کا نام ہے، حقیقی بھائی نہیں ہے، یعنی ہماری امی کا وہ بچہ نہیں ہے، سوتیلی ماں کا بیٹا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے، سمجھ لیا، کچھ نہیں کہا۔ اور اللہ پاک نے اجازت ابھی تک نہیں دی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو جیسے ہی جیل سے رہا ہوئے، بادشاہ کا قرب ان کو حاصل ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام پرمیشن لے کر کے مصر سے کنعان آ سکتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی۔ اس لیے ابھی تک حضرت یوسف کا یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہونا اور ان کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ کیا، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو چکے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی حکم نہیں دیا کہ مصر جا کر کے تلاش کرو، تمہارا بیٹا مل جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابھی روک کر کے رکھا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ تو میرے ہی بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو مہمان نوازی کا انتظام کیا، شاہی محل کے اندر ان کے رہن سہن کا انتظام کیا، کھانے پینے کا خوب اچھا انتظام کیا، خاطر مدارات۔ اس کے بعد غلہ وغیرہ دینے کا وقت آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک آدمی کو 1 اونٹ کے برابر غلہ دیتے تھے۔ جیسے یہاں راشن کارڈ میں ایک آدمی کو 5 کلو چاول ملتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک آدمی کو 1 اونٹ کے برابر، اونٹ کے کمر پر جتنا آتا ہے اتنا، اس کا اندازہ علماء بتلاتے ہیں 250 کلو، ایک آدمی کے لیے 250 کلو اناج دیتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 بھائی ہیں، سب کو 250 کلو ناپ کر کے دے دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نگرانی میں اناج غلہ دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ خزانچی ہے، بادشاہ نے حضرت کو خزانے کا مالک بنایا ہوا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نگرانی میں اناج غلہ بانٹا کرتے تھے، تو 10 بھائیوں کے لیے 250 2500 کلو اناج دے دیا، ان سے جو بھی لینا تھا پیسہ لے لیا۔ تو بھائیوں میں سے کسی نے کہا، حضرت گھر میں ایک اور بچہ ہے، بنیامین، اگرچہ وہ بڑا ہو گیا، اب ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کے لیے بھی دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ تو ضابطے کے خلاف ہے، ہم نے یہ ضابطہ بنا رکھا ہے، جو آدمی آئے گا اسی کو غلہ دیا جائے گا، فنگر پرنٹ رہے تو چاول دیتی، نہیں تو نہیں، جو آدمی آئے گا اسی کو ہم اناج دیں گے۔ اب تم 10 آئے ہو تو 10 کو ہم نے دیا ہے، اور تم بول رہے ہو ایک اور بھائی ہے اس کے لیے بھی چاہیے، اس کے لیے تو دینا ہمارے ضابطے کے خلاف ہے، لیکن تم پوچھ رہے ہو تو چلو دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پہلے سے تھا کہ اس کے لیے بھی بھیجنا، ابا کے لیے بھی بھیجنا، دل میں تھا، شاید انہوں نے انتظام بھی کر رکھا ہو، بہرحال جو بھی ہے، ادھر ان کی طرف سے بھی سوال آ گیا، اور ایک بھائی ہے اس کے لیے بھی دیجئے۔
آپ بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، بہت اچھی آپ نے ہماری خدمت کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اور ایکسٹرا دے دیا، اور ان کے رہن سہن کا سب انتظام ہوا۔ جب جانے کا وقت آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکر چاکر سے بول دیا کہ انہوں نے جو پیسہ جمع کیا ہے نا، وہ واپس ان کے بوریوں میں رکھ دو، راشن کے اندر یہ واپس ان کا سارا پیسہ رکھ دینا، چپکے سے رکھ دو، پتہ نہ چلے۔ نوکروں نے چپکے سے انہوں نے جو بھی پیسہ دیا تھا اس زمانے کا، اناج میں رکھ کر کے اس کو سی دیا۔ جب جانے کا وقت آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، دیکھو ضابطہ تو یہی ہے کہ جو آدمی ہوگا اسی کو غلہ دینا ہے، لیکن ہم نے تمہارے کہنے پر تمہارے اور ایک بھائی کے لیے بھی غلہ دے دیا ہے، لیکن آئندہ جب تم دوبارہ یہاں غلہ لینے کے لیے آؤ گے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے جیسا کہ تم بول رہے ہو، اب تمہاری یہ بات صحیح ہے یا غلط، اس کو معلوم کرنے کے لیے نیکسٹ ٹرپ میں جب تم آؤ گے غلہ لینے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس بھائی کو بھی ساتھ میں لے کر آؤ۔ ایتونی بِأَخٍ لَکُم مِّن أَبِیکُم، اپنے اس بھائی کو بنیامین کو بھی ساتھ میں لے کر آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا کَیْلَ لَکُم، اگر تم دوسری مرتبہ جب آؤ گے اپنے اس بھائی کو نہیں لایا تو پھر تم کو اناج غلہ بالکل نہیں دیں گے، وارننگ بھی دے دیا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اناج تو ملے گا ہی نہیں بلکہ میرے قریب بھی تم کو آنے کی پرمیشن نہیں ملے گی۔ دوبارہ جب آؤ گے تم کو اپنا سچ ثابت کرنا ہوگا کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، اس کو تم لے کر کے آنا، تب جا کر کے تم کو ہمارے قریب آنے دیا جائے گا اور تم کو غلہ ملے گا۔ اب وہ بھائی پریشان ہو گئے۔ پہلے یوسف کو ہم ابا سے لے کر اپنے سوچ رہے وہ 10 بھائی، یوسف علیہ السلام سے تو نہیں کہا، پہلے یوسف کو ہم لے کر آئے تھے ابا سے اور ہم نے کنویں میں ڈال دیا، اور ابا جان ہم سے سخت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ یوسف اگر درمیان سے ہٹ جائیں گے تو ابا جان کی پوری توجہ ہمارے اوپر ہوگی، لیکن الٹا معاملہ ہو گیا۔ ابا جان کی محبت کو زبردستی حاصل کرنے کی خاطر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تاکہ یہ دور چلا جائے، وہ محبت ہی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ابا جان اب بنیامین سے زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ یوسف کے چلے جانے کے بعد چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت کرنے لگے، کیونکہ اس کے اندر نیکی تھی، سمجھداری تھی، اور یہ باقی 10 بھائی ویسے ہی الٹے سیدھے۔ تو ناجائز طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے وہ حاصل نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال وہ سوچنے لگے اب یہ کیا کنڈیشن لگا دیا بادشاہ نے کہ آتے وقت اس بھائی کو بھی لے کر کے آنا ہے، ابا سے ہم کیسے کہیں گے، ابا تو بھیجیں گے نہیں۔ لیکن بہرحال پیٹ کا مسئلہ ہے، جب وہ آئے گا تبھی اناج غلہ ملے گا۔ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے جی ٹھیک ہے، ہمارے والد صاحب اس کو بھیجیں گے، یعنی بہت مشکل ہے کیونکہ اس کا ایک اور بھائی بھی تھا جو گم ہو گیا یا ہلاک ہو گیا۔ ابا جان اسی کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ابا جان اپنے اس بیٹے کے جدا ہونے کے بعد سے بیمار پڑ گئے ہیں اور آنکھوں سے نابینا بھی ہو گئے ہیں۔ ابا جان کی خدمت میں وہ بنیامین رہتا ہے، اب اس کو ہمارے ساتھ ابا جان بھیجیں گے یہ بڑا مشکل ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دل میں رو رہے ہیں کہ ابا جان بیمار ہے اور چھوٹے بھائی کی
وہ چھوٹا بھائی ابا جان کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور ابا جان کی آنکھیں بھی چلی گئی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اپنے اس بھائی کو لے کر آؤ گے تبھی تم کو غلہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ وہ لوگ چلے گئے، ان کے سامان کے اندر ان کا دیا ہوا پیسہ واپس رکھ دیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ جب یہ اپنے ملک جائیں گے، اپنے گھر جائیں گے، اناج غلہ بوریوں میں سے نکالیں گے سائیڈ میں رکھنے کے لیے، تو اس میں سے وہ پیسہ دیکھیں گے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا کہ بادشاہ تو بڑا مہربان ہے، سامان بھی دیا، غلہ بھی دیا، ساتھ میں واپس ہم سے لیا ہوا پیسہ بھی دے دیا۔ اس لیے وہ دوبارہ ضرور آئیں گے کہ فری میں ہم کو دے دیا ہے بادشاہ نے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا، یہ کون ہے؟ یہ میرے ہی بھائی ہیں، ان سے میں کیا پیسہ لوں گا؟ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل۔ حالانکہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارا تھا، کندھے پر اٹھا کر کے رکھا تھا، بچپن میں ابا سے لے کر کے جا رہے تھے باغیچے میں کھیلنے کودنے کے لیے، اور جب ابا کی نظروں سے دور چلے گئے اٹھا کر زمین پر پٹکا اور مارا پیٹا، جسم سے کرتا اتارا، کنویں میں ڈال دیا، بعد میں قافلے والوں کے ہاتھ میں بیچ دیا، پیسہ کھا گئے۔ اتنا سب کچھ بھائیوں نے کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا سوچا؟ یہ سب میرے ہی بھائی ہیں، ان سے میں کیا پیسے لوں گا؟ نہیں لیا، واپس کر دیا، اور بادشاہ کے خزانے میں اپنی جیب سے پیسہ جمع کر دیا، اپنی طرف سے پیسہ جمع کر دیا۔ اور ایک مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ تھا کہ جب یہ اپنا پیسہ اپنے غلے کی بوریوں میں دیکھیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام ڈانٹیں گے، ان کو ابا جان ڈانٹیں گے، یہ کیا ہے؟ تم اناج غلہ لینے گئے تھے، پیسہ تم نے نہیں دیا، وہاں بادشاہ کو بغیر پیسے کے تم لے کر کے آ گئے، جاؤ جاؤ واپس کر کے آؤ، یہ تو غلط ہے، پیسہ دیے بغیر لے کر کے آنا، حالانکہ وہاں پیسے سے غلہ مل رہا تھا۔ تو ابا جان ڈانٹیں گے اور وہ جواب دیں گے نہیں ہم نے دیا تھا لیکن واپس پتہ نہیں کیسا آ گیا۔ تو ابا جان جو ہے واپس ضرور بھیجیں گے کہ یہ جو پیسہ ہے ہمارا نہیں ہے، بادشاہ کا ہے، چلو واپس کر کے آؤ۔ تو دوبارہ یہ ضرور آئیں گے تو بنیامین کو ضرور ساتھ میں لے کر کے آئیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل کتنا بڑا ہے، بھائیوں نے کتنا ستایا، جیل میں رہنا پڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو، ابا جان سے 40-45 سال جدا رہنا پڑا، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جب وہ آئے تھے اچھی مہمان نوازی کی اور خوب کھلایا پلایا اور اچھا غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ان کا دیا ہوا پیسہ بھی واپس کر دیا۔ تو یہاں سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ بھائی بھائی ہے، بہن بہن ہے، خونی رشتہ دار ہے، کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایک سخت ہے، دوسرے کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑا بھائی ایک دم سخت ہے تو چھوٹے کو نرم ہونا چاہیے، یا چھوٹا سخت ہے تو بڑے کو نرم ہونا چاہیے، بالآخر وہ آپ کے خون کا ہے، ایک ماں کے بچے ہیں، ایک باپ کے بچے ہیں، ایک ساتھ دودھ پیے ہیں، ایک گود میں پلے بڑھے ہیں، تو اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، رشتہ داری کا خیال رکھنا، رشتہ داری کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو آدمی اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہو، جو آدمی اپنی عمر کو بڑھانا چاہتا ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اس کی زندگی بڑھے گی، یعنی
برکت آئے گی اس کی زندگی میں، کم عمر میں زیادہ وہ کام کر لے گا، اور اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو کئی سالوں تک یاد رکھا کریں گے۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، رشتہ داری کا تعلق کو باقی رکھنا ہے، اس کو کبھی ختم نہیں کرنا۔ بعض رشتہ دار ہوتے ہیں بڑے ہی عجیب و غریب قسم کی ان کی عادتیں ہوتی ہیں، جی نہیں چاہتا لیکن پھر بھی سلام کلام تو رکھنا چاہیے، ان کی شادی بیاہ میں آتے جاتے رہنا چاہیے، جنازے وغیرہ میں آتے جاتے رہنا، عید بقرعید میں آتے جاتے رہنا، اگر وہ غریب ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہنا، اگر آپ حج وغیرہ میں جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، ان کو بھی جا کر کے مل لینا، اگرچہ وہ آپ کے خراب رشتہ دار ہیں پھر بھی ان سے ملاقات کر لینا۔ تو کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی درجے میں رشتہ داری کا تعلق باقی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔